ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر سرسبز کھیتوں کے درمیان موجود تھا۔ ہمارا گاؤں ہمیں کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا کیونکہ یہاں ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ ہم خوشحال لوگ تھے۔ ہمارے گھر میں فون، اے سی، ریفریجریٹر سبھی سہولتیں موجود تھیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ معاشی تنگی کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھا کرتی تھی اور میری ایک بڑی بہن بھی تھی جو ایف اے کر چکی تھی اور اب گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ بھائی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا اور وہی ہاسٹل میں ہی رہا کرتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ میرے اس شوق کو دیکھتے ہوئے میرے ابا جان نے مجھے شہر کے کالج میں داخل کروایا ہوا تھا۔ میرے ساتھ گاؤں کی اور بھی لڑکیاں کالج جایا کرتی تھی۔ ہم اکٹھے ایک ہی بس میں جایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک روز ایسا ہوا کہ ہم بس میں چڑھے اور بیٹھ گئے اور ہمارے ساتھ ہی ایک نوجوان لڑکا بھی بس میں سوار ہو گیا۔ غیر معمولی بات یہ تھی کہ وہ سیٹ پر نہ بیٹھا بلکہ دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ مجھے اس کا یوں بس میں کھڑا رہنا بڑا عجیب سا لگنے لگا۔ اس کے بعد یہ عجیب بات روز کا معمول بن گئی کہ وہ لڑکا بس پر سوار ہوتا اور دروازے پر کھڑا رہتا اور کنڈکٹر بھی اسے کبھی بھی بس میں بیٹھنے کو نہ کہتا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ اس کے انداز بتاتے تھے کہ وہ کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھا لکھا اور مہذب ہے۔ پھر ایک دن میں جیسے بس پہ سوار ہونے لگی میرے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ وہ لڑکا دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے کتابیں اٹھائیں اور مجھے دے دی۔ تبھی میں نے نظر بھر کے اس کی طرف دیکھا اور شکریہ کہا تو اس نے ہلکی سی مسکراہٹ میں جواب دے دیا۔ وہ لڑکا اب مجھے اچھا لگنے لگا تھا، لیکن میں نے کبھی اپنے جذبات کسی پہ بھی ظاہر نہ ہونے دیے اور نہ ہی اس لڑکے پر۔ بعد میں مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ لڑکا اس بس کے مالک کا بیٹا ہے۔ ایک دن میری کلاس فیلو فضا نے لبنہ سے کہا، لگتا ہے کہ یہ لڑکا ہیرا پر فدا ہو گیا ہے۔ جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی نگاہوں سے کچھ راز ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی ہونے لگی مگر ظاہر نہ کیا۔ جلدی فضا نے اس نوجوان کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کر لی اور اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا نام معراج ہے اور وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، بی اے کر چکا ہے، دولت مند ہونے کی وجہ سے مزید پڑھائی کا ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اپنے والد کے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ اس کی اپنی بائک اور کار بھی ہے مگر کسی لڑکی کی خاطر روز بس میں سفر کرتا ہے۔ اس جملے نے مجھے چونکا دیا کہ کہیں وہ لڑکی میں ہی تو نہیں۔ جب یہ سوچا تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ اگلے روز پھر انہوں نے اسی موضوع پر بات چھیڑ لی۔ آج وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ تب مجھے کہنا ہی پڑا، آخر تم یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کیونکہ اس بات کا تعلق کچھ نہ کچھ تم سے ضرور ہے، فضا نے کہا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ یہ پھر بتاؤں گی، فضا نے کہا۔ اتنی باتیں ہو ہی رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، آخر فضا تم نے اتنی معلومات اس لڑکے کے بارے میں نکال کیسے لی؟ فضا نے کہا، یہ باتیں میرے بھائی نے بتائی ہیں کیونکہ معراج اس کا دوست ہے۔ اب میرا تجسس بھی بڑھنے لگا۔ میں نے سوال کیا، اچھا تو وہ کس لڑکی کے لیے بس میں سفر کرتا ہے؟ لڑکی کا نام اس نے میرے بھائی کو نہیں بتایا، فضا نے جواب دیا، شاید تمہارے لیے ہی آتا ہوگا۔ یہ بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خیر، وقت گزرتا گیا، امتحان سر پر آ گیا، میں نے پرچے دیے اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو گئی۔ جب میں فرسٹ ایئر میں ہوئی تو امی نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہاسٹل میں بھیج دیا جائے تاکہ میں روز روز کے سفر کی تکلیف سے بچ سکوں، اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے سکوں۔ یوں میں کالج کے ہاسٹل میں ہی رہنے لگی۔ پھر ایک روز امی نے فون کیا اور کہا، پرسوں تمہاری بہن کی منگنی ہے، بیٹا گھر آ جاؤ۔ مجھے غصہ آیا کہ بہن کا رشتہ بھی طے ہو گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں۔ میں نے شکوہ کیا کہ جب پہلے نہیں بتایا تو اب کیوں آؤں؟ میں نہیں آ رہی، یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے روز شام کو وارڈن نے مجھے بلایا اور کہا کہ وزٹنگ روم میں آ جاؤ، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے والدین آئے ہیں۔ میں وزٹنگ روم میں گئی۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میرا منہ بنا ہوا تھا۔ میرے بنے ہوئے منہ کو دیکھ کے ابا جان مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا، ابا جان بولے، بیٹا اتنا اچھا رشتہ آ گیا تھا کہ ہم نے فوراً ہاں کر دی، تم کو نہیں بتا سکے۔ اب ناراضگی ختم کرو اور گھر چلتے ہیں، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یوں میں ان کے ہمراہ گاؤں آ گئی۔ گھر آتے ہی میں نے باجی کو گلے لگایا اور ایک ہی سانس میں بہت سے سوال پوچھ ڈالے۔ میرے اتنے سوالوں کی بوچھار دیکھ کر باجی گھبرا گئی اور بولی، بھی امی ابا سے جا کے بات کرو، اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، انہوں نے ہی اسے پسند کیا اور رشتہ طے کیا ہے۔ تمہاری دوست فضا کے ابو ہی تو ان لوگوں کے جاننے والے ہیں، وہی اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے تھے۔
امی نے صرف مجھے ان کا نام بتایا ہے۔ اچھا تو باجی کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ میں نے باجی سے پوچھا۔ معراج۔ یہ نام سنتے ہی میں اپنے دل کو رکتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ دل نے کہا کہیں یہ وہی تو نہیں۔ اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ وہ معراج نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایک نام کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ خود کو تسلی دے کر میں مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز باجی کی منگنی تھی۔ ان کو تیار کر ہال کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باجی نے ہرے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ اس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ امی نے مجھے اشارہ کیا کہ جیسے دولہے والے آئیں ان پر پھول نچھاور کرنا، ان کا استقبال کرنا۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ باجی کو کمرے میں سے ہال میں صوفے پر بٹھایا گیا۔ اچانک ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ سفید شیروانی اور کرلا پہنے ہوئے معراج میرے بابا کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اندر کمرے میں آیا اور اس کو بھی باجی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کو دیکھتے ہی میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ پھر معراج کی نظریں مجھ سے ملی اور میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ معراج تو مجھے چاہتا تھا اور منگنی میری بہن سے کر رہا ہے۔ اس نے اگر اسی گھر میں رشتہ کرنا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں، جس کی خاطر وہ روز بس میں سفر بھی کیا کرتا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی میں ہوں، مگر لگتا ہے کہ وہ محض میرا گمان تھا۔ وہ میرے لیے سفر نہیں کرتا تھا، وہ تو محض اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی آنسو صاف کیے اور باجی کی طرف دیکھا۔ ان کا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا۔ تبھی معراج نے پہلی دفعہ میری باجی کو دیکھا اور پریشان ہو گیا۔ اب وہ کبھی اپنی ماں کو دیکھتا، کبھی باجی کو اور پھر کبھی مجھے دیکھنے لگتا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر میں اندر آ گئی۔ انگوٹھی کی رسم ہونے لگی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی والدہ نے باجی کو انگوٹھی پہنائی، ضیافت ہوئی، مہمان چلے گئے۔ میں رات بھر اپنے کمرے میں روتی رہی اور اگلے ہی روز دل گرفتہ سی ہو کر ہاسٹل واپس آ گئی۔ راستے بھر مجھے یہی خیال پریشان کرتا رہا کہ میں اسے کیسے بھولوں گی۔ جب بھی بلانا چاہوں گی وہ میرے سامنے آ جائے گا۔ پھر تھوڑی دیر میں وارڈن آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم سے کوئی معراج نام کا لڑکا ملنے آیا ہے، کیا تم اس کو جانتی ہو؟ میں نے ان کو بتایا کہ وہ میرے بہنوئی ہیں۔ تب وارڈن نے مجھے ان سے ملنے کی اجازت دے دی۔ میں نے پوچھا آپ مجھ سے ملنے یہاں کیوں آئے ہیں؟ معراج نے مجھے جواب دیا میں رات بھر سو نہیں پایا کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب غلطی سے ہوا ہے۔ تمہاری سہیلی فضا نے امی کو تمہارا نام مہیرہ بتایا تھا۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا تھا اور ان کو تمہاری بہن پسند آ گئی۔ تم ہاسٹل میں ہوتی ہو اور تمہاری کوئی اور بہن ہے، ہمیں یہ بات تو معلوم ہی نہ تھی، اور مجھے تمہاری دوست کے مطابق یہ بتایا گیا کہ تمہارا نام مہیرہ ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارا نام ہیرا اور تمہاری بڑی بہن کا نام مہیرہ ہے۔ جو فضا نے بتایا میں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ معراج بہت پریشان تھا اور اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں، تو اس نے کہا کہ تم اپنی امی کو صاف صاف بتا دو۔ میں نے بھی اپنی امی کو ساری بات بتا دی ہے کہ میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ مہیرہ نہیں بلکہ ہیرا ہے۔ لیکن امی کا کہنا ہے کہ اب وہ یہ منگنی نہیں توڑ سکتی، وہ اسے برقرار ہی رکھنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک بہن سے منگنی ختم کر کے ہم دوسری بہن سے منگنی نہیں کر سکتے، یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اسی میں بہتری چاہتے ہیں شاید۔ میں بس وہاں کھڑی یہی سوچتی رہی کہ آخر یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ معراج کا اس میں کوئی قصور نہ تھا، نہ جانے فضا نے مجھ سے کس بات کا حسد اور غصہ نکالا تھا۔ اگر وہ میرا صحیح نام بتا دیتی تو مجھے میرا محبوب مل جاتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جہاں تک باجی کا تعلق تھا ان کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کا تو کوئی بھی رشتہ ہو جاتا وہ ادھر ہی سیٹ ہو جاتی۔ انہوں نے تو معراج کو دیکھا تک بھی نہیں تھا، مگر میں یہ ساری باتیں باجی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مگر معراج چاہتا تھا کہ میں یہ ساری باتیں اپنے والدین کو بتا دوں کہ معراج مجھ سے پیار کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مگر میں نے کچھ سوچا اور کہا تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اس طرح سے میرے والدین کی عزت خراب ہو جائے گی، ان کو دکھ ہوگا اور ان کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ میں اپنی بہن کی خوشیاں چھین نہیں سکتی۔ انہوں نے تمہارے نام کی انگوٹھی پہن لی ہے۔ تب وہ روحانسا ہو کر بولا ابھی کچھ نہیں بگڑا ہیرا، تم یہ ساری باتیں مہیرہ کو جا کے بتا دو کہ یہ ایک غلط فہمی ہے، اور وہ حقیقت کو تسلیم کر کے خود ہی انگوٹھی اتار کر تمہاری انگلی میں پہنا دے گی۔ مگر میں نے معراج کو جواب دے دیا کہ میں تمہیں نہیں چاہتی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب جاؤ اور میرے والدین کی عزت کا خیال رکھنا، میرے خاندان کی پگڑی نہ اچھالنا۔ اگر تم مجھ سے واقعی میں ہی پیار کرتے ہو تو ان باتوں کا خاص خیال رکھو گے، کیونکہ جو محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبوب کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے۔ معراج بھاری قدموں سے واپس چلا گیا۔ اس نے چاہا بھی کہ منگنی توڑ دی جائے، مگر اس بات پر اس کے گھر والے ناراضی تھے
کیونکہ وہ خاندانی اور شریف لوگ تھے۔ انہوں نے معراج کو سمجھایا کہ لڑکی والوں کے دل پر اس بات سے کیا اثر پڑے گا، وہ اپنے خاندان میں کہاں منہ دکھانے کے لائق رہیں گے، وہ کس کس کو جواب دیں گے اور کس کس کا منہ بند کریں گے کہ آخر رشتہ کیوں ٹوٹا۔ مگر معراج کو کوئی حل سوجھ نہیں رہا تھا۔ ایک طرف والدین کا دباؤ تھا اور دوسری طرف میری باتوں کی مجبوری تھی۔ اس کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہونا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود مجھے حاصل نہ کر سکا اور نہ ہمارے گھر سے رشتہ توڑ سکا۔ اس کے والدین نے اسے اتنا مجبور کیا کہ اسے باجی مہیرہ سے شادی کرنا پڑی۔ ادھر میرے دل کا حال کیا ہوا مت ہی پوچھیے۔ مجھے معراج کے سوا کوئی نہ چاہیے تھا اور نہ مجھے کوئی بھایا۔ جی چاہتا تھا کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں۔ پڑھائی سے جی اچک چکا تھا۔ پہلے پوزیشن لاتی تھی اور اب مر مر کے پاس ہوتی تھی، مگر پھر بھی پڑھائی نہ چھوڑی۔ جب میرے فائنل پیپر چل رہے تھے انہی دنوں باجی کی شادی تھی۔ میں نے شادی اور پیپر کیسے نپٹائے یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ بہرحال پرچے تو دینے ہی تھے۔ رات کو چین تھی نہ دن کو سکون تھا۔ جو پڑھتی بھول جاتا تھا، کتاب سامنے رکھی ہوتی تھی مگر دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا۔ اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر میں نے یہ قربانی دی تھی اور اپنا دکھ میں نے کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ معراج کو میری بہن سے اتنی محبت ہو جائے کہ اس کے دل سے میرا خیال نکل جائے۔ خدا نے میری دعائیں سن لی۔ شادی کے کچھ ہی دیر بعد معراج کو واقعی میری بہن سے بہت محبت ہوگی۔ وہ میری بہن کے بغیر ایک پل بھی نہ رہ پاتا تھا۔ باجی کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو تڑپ وہ جاتا تھا۔ جب باجی مہیرہ مائکے آتی تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ آتا۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ جاؤں۔ پھر میں نے آگے کی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور گرلز ہاسٹل میں شہر میں رہنے لگی۔ یوں گاؤں سے دور ہو گئی۔ ایم اے کے بعد میں نے اسلام آباد کے کالج میں جاب کر لی۔ یوں میں مستقل گھر سے دور ہو گئی۔ اب میں گھر کم ہی آتی تھی اور گھر واپس جانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ میں اپنا سایہ باجی پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی خوشیوں کو کوئی نظر لگے۔ میری باجی بہت خوش تھی اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی، لیکن خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ چوتھے بچے کی پیدائش پر میری باجی وفات پا گئیں۔ اب بات میرے 4 معصوم بھانجے بھانجیوں کی تھی جو نہ ددیال سے رشتہ توڑ سکتے تھے اور نہ ننیال سے جدا رہ سکتے تھے۔ امی تو میری بہن کی وفات کے بعد بستر پہ جا لگی۔ ان کی حالت ابا سے دیکھی نہ جاتی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنا تبادلہ کروا کے بیٹا یہاں آ جاؤ تاکہ اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے رہ سکو اور اس کے دکھ میں کچھ کمی آئے۔ اس طرح سے میرا تبادلہ گاؤں کے نزدیک شہر میں کروا لیا گیا تاکہ میں امی کے ساتھ رہ سکوں۔ معراج کی والدہ 4 بچوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی اور نہ ہی امی اب اس قابل رہی تھی۔ مجبوراً مجھے کالج سے چھٹیاں لے کر بچوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑی۔ جلدی بچے مجھ سے اور میں ان سے بہت زیادہ گھل مل گئی۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل نہ رہتے تھے۔ معراج بچوں سے ملنے روز ہمارے گھر آتا تھا۔ اس کے دل میں بھی میرے لیے سوئے ہوئے جذبات جاگنے لگے۔ ایک دن اس کی والدہ امی کے پاس آئیں اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئیں اور کہنے لگی کہ تم اپنے نواسے نواسیوں کی خاطر ہیرا کا رشتہ معراج کے ساتھ جوڑ دو۔ میں کسی دوسری عورت کے ہاتھ میں بچے نہیں دینا چاہتی۔ امی نے ان کو جواب دیا کہ ہیرا ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، آپ یہ بات اس سے خود کر لیں۔ اگر اس کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ معراج اگر صرف میرا بہنوئی ہوتا تو شاید میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا، لیکن وہ میرے 4 بھانجے بھانجیوں کا باپ بھی تھا اور میں ان بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، جبکہ معراج میرے ماضی کی ایک خوشگوار یاد بھی تھا۔ اسے حق تھا کہ وہ میرا ہاتھ مانگ لیتا۔ اس نے مجھ سے التجا کی کہ میرے لیے نہ صحیح اپنی بہن کے ان بچوں کے لیے میرا ساتھ دو۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کر دی۔ ہمارے والدین بھی راضی تھے کیونکہ اس طرح سے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے اور سب سکون میں آ جاتے۔ بس میری شادی معراج سے ہونا تھی، ہو گئی۔ اس میں میری خواہش و ارادے کا کوئی دخل نہ تھا، یہ صرف اللہ کی مرضی تھی، اس کی باتیں وہی جانے۔ بہرحال مجھے پا کر معراج کو تو جیسے کھویا ہوا سکون مل گیا۔ وہ باجی کی وفات کے بعد جتنا اداس ہو گیا تھا اب نارمل رہنے لگا۔ وہ بہت خوش تھا، وہ ایک مرد تھا۔ جلدی پچھلے غم کو بھلا دیا اس نے۔ خدا نے مجھے بھی اولاد دی، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ یوں 6 بچوں سے گھر کی رونق اور بحال ہو گئی۔ میں ان بچوں میں ایسی کھوئی کہ ملازمت کو تو بھول ہی گئی۔
بچوں کی پرورش میں مگن کچھ اور سوچنے کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ گھر بھرا ہوا ہے ہر طرح کی نعمت سے، مجھے کسی بھی شے کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی محسوس ہوتی ہے تو مجھے صرف اپنی باجی ماہرہ کی ہوتی ہے۔ میں جب بھی ان کی تصویر کو دیکھتی ہوں تو دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ میں نے اپنے پیار کی قربانی دے کر ان کی خوشیوں کو بچانا چاہا اور انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر معراج اور مجھے ایک کر دیا اور ہماری کھوئی ہوئی خوشی واپس لوٹا دی۔